المسید والمصطفى الامجد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات المطہرات امہات المؤمنین وأولیاء ملتہ الکاملین المکملین المکملین الواصلین بالحق وعلماء أمته من المفسرين المحدثين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. وجاہت کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی. وجاہت کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی. زمین و آسمانوں میں ضیاء ختم نبوت کی. خدا نے روز اول ہی رسولوں سے لیا وعدہ، تمہاری روح میں ہوگی وفا ختم نبوت کی. کوئی دجال کیا اس رسم فطرت کو مٹا پائے، خرد سے ماورا ہے ہر عطا ختم نبوت کی. کسی کذاب کا منہ دیکھنا شایع نہیں لوگو، ہمیں ہر روز ملتی ہے عطا ختم نبوت کی. محمد فاتح ہر جان، محمد خاتم دوران، محمد کو ملی شان علا ختم نبوت کی. چمن میں گل کھلے بلبل رہے سکان شب جاگے، مہک لے کر چلی باد صبا ختم نبوت کی. غلام زار کے لب پر بحمد اللہ جاری ہے، غلام زار کے لب پر بحمد اللہ جاری ہے. بیان ختم نبوت کا، ثنا ختم نبوت کی. حمد و صلات کے بعد آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو یہاں جامعۃ الحبیب جلالیہ رضویہ حضرت علامہ مولانا محمد عرفان زیدہ مجدہ کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہم سب حاضر ہیں. رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جب شیخ جلالی جامعہ فریدیہ تشریف لے گئے تو عنوان ذہن میں اور تھا. راستے میں آتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی علی عمران صاحب سے جب بات چیت ہوئی تو نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ 7 ستمبر دفاع ایمان کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کے قریب ترین آج مدرسہ کا افتتاح ہو رہا ہے. تو کیوں نہ آج کا عنوان ہی تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے ہو.
تو میں نے بھی یہاں پر بات کو اچھا سمجھا اور ہے بھی اچھی. ہم تو حقیقت ہے کہ اچھے بھی تب بنتے ہیں کہ جب ایسی اچھی بات کو اختیار کرتے ہیں. آج کا عنوان بھی ختم نبوت کے حوالہ سے بنیادی طور پر. بھائی کیمرہ مین آپ بات کریں گے میری توجہ ادھر جاتی، معاف کرنا. یہ میں پھر میری توجہ ادھر ہے. پہلے وہ ٹیلی فون کی طرف چلے گی تو میں نے گزارش کر دی تھی. اب آپ سے درخواست یہ ہے، مہربانی آپ کی. بعض بندوں کی خطیبوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں نا جی، تو یہ میری کمزوری ہے. تو دو بندے بات کرنا شروع کر دیں مجھے پھر بات نہیں آئے گی، پھر میری توجہ ادھر بڑھ جائے گی. بہت مہربانی. بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے دین عطا فرمایا اور شیخ راغب اصفہانی لکھتے ہیں الدین اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء لیتوسلوا بہ الی جوار اللہ. کہ دین ان ضابطوں کو کہا جاتا ہے، ان اصولوں کو کہا جاتا ہے جب کوئی شخص انہیں اختیار کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی قربت خاص اسے حاصل ہو جاتی ہے. شیخ عبداللہ دراز لکھتے ہیں الدین اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ، کہ دین اس ضابطے کو کہا جاتا ہے جب کوئی شخص اسے اختیار کرتا ہے. وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود للصلاح فی الحال والفلاح فی المآل. کہ جب دین کو اختیار کرتا ہے تو اس کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے، اس کا من بھی اجلا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. جو ان ضابطوں سے ہٹ کر جاتا ہے اللہ اسے قبول ہی نہیں کرتا. کہ تمہیں یہی ضابطے اختیار کر کے آنا پڑے گا. رب ذوالجلال نے اس دین کا دو پہلو بنائے، ایجابی سلبی. ایجابی کے اندر اختصار کے ساتھ عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، عقود ہیں، عقوبات. سلبی پہلو کے اندر جن چیزوں کو دور کرنا ہے ان کا تذکرہ. محل تو بن گیا، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے نبیوں کو بھیجا. آدم صفی اللہ آئے، دین کی حفاظت مقصود. نوح نجی اللہ آئے، حفاظت دین کی مقصود. ابراہیم، اسماعیل، ذبیح اللہ سبھی نبی آئے تاکہ اس دین کی حفاظت کی جا سکے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آئے تو کوئی پریشانی نہیں، دوسرے کے بعد تیسرے آ جائیں. ابراہیم آئے، آپ کے بعد اسماعیل ذبیح اللہ آئے، کوئی پریشانی نہیں. موسیٰ کلیم اللہ آئیں، ان کے بعد عیسیٰ روح اللہ آئیں، کوئی پریشانی نہیں. جب حضور آئیں تو آپ کے بعد اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ یہاں پریشانی کیوں لاحق ہو جاتی ہے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بس آمینہ کا لال آخری نبی ہے، آپ کے بعد اور کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ اگر آدم کے بعد شیس آ سکتے ہیں تو حضور کے بعد اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ ابراہیم کے بعد اسماعیل آ سکتے ہیں تو پھر حضور کے بعد اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ موسیٰ کے بعد روح اللہ آ سکتے ہیں تو حضور کے بعد اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ یہی جائزہ لینا ہے کہ اور کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی بنیادی وجہ چند وجوہ ہیں. جتنے نبی آئے
ان کے دور میں دین تکمیل طلب تھا. آدم آئے دین تکمیل طلب تھا. نوح نجی اللہ آئے دین تکمیل طلب تھا. اور پھر ابراہیم تو اسی لیے آئے کہ دین ابھی تک مکمل نہ ہوا تھا, دین تکمیل طلب تھا. روح اللہ آئے چونکہ ابھی تک دین مکمل نہ ہوا تھا. اور جس وقت آؤ ذرا چلتے ہیں مدینہ شریف, جب وہ آیا کہ جس کا چہرہ بددہا کا, زلفیں واللیل کی, ہاتھ ید اللہ کے, اور سینہ علم نشرہ کا. اور یہاں جس وقت یہ اللہ کا نبی آیا اس وقت, اور ذرا غور کرنا, اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب پہلے نبی اور تھے, تو نبی اور ہے. پہلے جتنے نبی آئے دین تکمیل طلب تھا, مگر آج جب دین نے تیرے رخ تاباں کو دیکھا تسلی ہو گئی, تیرے بددہا کے چہرے کو دیکھا تسلی ہو گئی, تیرے انداز ہوشربا کو دیکھا تسلی ہو گئی, تیرے ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھا تسلی ہو گئی, اور تیری سیر سبحان الذی اسری بعبدہ کو دیکھا تسلی ہو گئی, تیرے علم نشرہ کے سینے کو دیکھا تسلی ہو گئی. اور محبوب جب تو آیا ہے تو تیرا مقام ایسا ہے کہ اس سے پہلے کسی اور کا مقام نہ تھا. اب تو دین بھی کہتا ہے کہ میں نے اللہ آدم کو دیکھا مگر طبیعت سیر نہ ہوئی, یحییٰ کو دیکھا طبیعت سیر نہ ہوئی, موسیٰ کو دیکھا طبیعت سیر نہ ہوئی, عیسیٰ کو دیکھا طبیعت سیر نہ ہوئی. جب وجہ اللہ کو دیکھا, بددہا کے چہرے والے کو دیکھا, ما زاغ البصر کے کاجل والے کو دیکھا, مولا اب کوئی اور ضرورت نہیں ہے. ادھر رب نے بھی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. دنیا والوں سنو, پہلے دین مکمل ہونے کو جا رہا تھا, جب یہ میرا مصطفیٰ آیا ہے تو میں نے دین کو اس پر مکمل کر دیا ہے. چلو ذرا غور کریں, ایک کے بعد دوسرے نبی تو اس لیے آئے کہ دین ابھی تک مکمل نہیں تھا. اب حضور کے بعد کوئی اور نبی کیوں نہیں آ سکتا کہ دین مکمل ہو گیا. جب دین ہی مکمل ہو گیا اور کسی کی ضرورت نہیں ہے, پہلے ایک کے بعد دوسرے نبی اسی لیے آتے رہے کہ ابھی تک اور مکمل کرنے والے کی ضرورت تھی. اگر ایک نظام آیا تو دوسرا نہیں آیا تھا, دوسرا آیا تو تیسرا نہیں آیا تھا. مگر یہ کائنات کا آقا ہے کہ سارے نظاموں کو اپنے دامن میں لے کر دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے, اور رب بھی فرماتا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا. اب سرکار فرماتے ہیں, حضور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, حضور نے فرمایا ترکتکم علی بیضا. دیکھو میں تمہیں شریعت بیضا دے کر دے جا رہا, لیلھا کنہارھا. اور یہ بات یوں سمجھ آتی ہے, اور دکاندار بات کو اور بھی زیادہ سمجھتے, صبح دکان کھولتے ہیں شام کو بند, دفتر صبح کو کھلا رات کو بند, کچہری صبح کو کھلی رات کو بند, ڈپارٹمنٹل سٹور کھلے رات کو بند, رات کو بند ہو جاتے ہیں. مگر کائنات کیا کر ارشاد فرماتے ہیں لیلھا کنہارھا. یہ دین اسلام جو فائدہ صبح کو عطا کرتا ہے وہ رات کو بھی اس کا جاری و ساری رہتا ہے, اس کا فائدہ ختم نہیں ہوتا. صبح کے اجالے میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی اسلام کے مفادات آگے بڑھتے رہتے ہیں. اسلام فائدہ دیتا رہتا ہے, افادہ کرتا رہتا ہے, وہ دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی ہو. لیلھو, اب یہاں پر اس کی جو رات ہے وہ بھی کیسے ہے, کنہارھا, وہ بھی اس کی صبح کی طرح ہی ہے. اور تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں,
کائنات کے آقا پر جب یہ حکم نازل آ گیا، اب اسی مقام پر تفاسیر کو پڑھیں. لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض والسنن بل احکام بل حدود. جب یہ حکم نازل ہو گیا تو ایسا دین مکمل ہوا کہ اس کے بعد نہ کوئی فرض نازل ہوا اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا، نہ کوئی اضافی سنت آئی کیونکہ دین مکمل ہو چکا، نہ کوئی حکم یہاں پر وہ تعزیرات کے حوالے سے آیا کہ دین مکمل ہو چکا، نہ یہاں پر کچھ ایسا لازم آیا چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. اب جب دین ہو ہی مکمل گیا تو پھر اور کوئی نبی آ سکتا نہیں، کوئی اور نبی آ سکتا نہیں. اب یہ بات تفسیر مظہری کو اٹھائیے. اب یہاں تفاسیر میں ہے کہ کائنات کے آقا سرکار دو سرا پر دین مکمل ہوا. حاضی اکبر نعم اللہ تعالی علی هذه الامه حيث اکمل لهم دینهم فلم يحتاجوا الى دین آخر والى نبی آخر حيث اکمل لهم نبیهم. اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کیا. جب تک دین مکمل نہ تھا، دین مکمل نہ تھا، اس وقت تک ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت پیش آتی تھی. جب دین مکمل ہو گیا اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ پہلے تو اس لیے آتا تھا کہ یہاں پر ابھی تک ضرورت تھی. آمنہ کے لال نے ساری ضرورتوں کو ہی مکمل کر دیا اور اتنی ضرورتوں کو مکمل کیا. ذرا غور تو کریں بھائی، رات کو ذرا وہ ضرورت ہوتی ہے روشنی کی، اتنا مکمل کیا. اذا تبسم لقد اضاء البیت، جب آمنہ کا لال مسکراتا ہے تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے. اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب کلام کیا کرتا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتے تھے. ایسا کام کو مکمل کیا. کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنزع عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ. جب نگاہوں کو جھکا کے دیکھتا ہے، زمین کے پاتال کو دیکھ لیتا ہے، نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا. انی رأیت الجنت، کائنات کے آقا فرماتے ہیں میں کھڑا فرش زمین پر تھا، مدینے کی گلیوں میں کھڑا تھا، مگر خدا کی قسم میں تو جنت کے جلووں کو دیکھ رہا تھا. اور ایسا بے نیاز کیا. الجامع صحیح البخاری کتاب الکسوف پڑھیے. اور یہاں پر حضور آپ ہاتھ کو بھی تو بلند فرما رہے تھے. فرمایا فتنابلت منها انقودا لو اخذت منها انقودا لاخذتم ما لاكلتم ما بقيت الدنيا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینے میں کھڑا تھا، نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا. جب میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے مرساروں کو دیکھا، وہاں کی بہاروں کو دیکھا، تو وہاں میں نے جنت میں درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر انہیں توڑ کر تمہارے لیے لانے لگا تھا. اور اگر انہیں میں لے کر آ جاتا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تم ساری زندگی بھی اگر ان پھلوں کو کھاتے رہتے جن پھلوں نے دست مصطفیٰ کو چوما، جنہوں نے دست مصطفیٰ کے بوسے لیے، حضور کے ہاتھوں کے بوسے لیے، پھل جنت کا اور بوسے مصطفیٰ کے ہاتھ کو لے لیے. سرکار نے فرمایا اگر ساری زندگی بھی کھاتے رہتے تو کبھی پھل ختم ہونے کا نام نہ لیتے. اتنا بے نیاز کیا، اتنا بے نیاز کیا. جب پانی دستیاب نہیں ہے، آمنہ کے لال اپنی مقدس انگلیوں کو برتن میں رکھا، اتنا بے نیاز کیا. صحابی فرماتے ہیں انی رأیت الماء ینبع من بین اصابعہ، اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ پانی آسمانوں سے نازل ہوتا، اس سے پہلے میں نے دیکھا پانی ندیوں سے جاری ہوتا، اس سے پہلے دیکھا پانی وہاں پر مرساروں میں جاری ہوتا، میں نے دیکھا کنویں سے نکالا جاتا. لیکن خدا کی قسم آج جب پانی کی ضرورت پڑی اس نے اتنا بے نیاز کر دیا کہ میں نے دیکھا کہ اس محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے. یارو
اس سے تو بے نیاز کر کے رکھ دیا، اس سے بے نیاز کر دیا۔ اور تو کوئی تب آئے، اور تو کوئی تب آئے جب کسی کی ضرورت پڑے۔ الجامع صحیح البخاری کو اٹھاؤ، اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں ہر محکمے کا بندہ سنے، ہر محکمے کا بندہ سنے۔ یارو جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے کہیں گے قبر میں بھی ہمیں بے نیاز کر دیا۔ فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس بندے کے لیے کیا کہا کرتا تھا، جس کا ذکر دوسرے نمبر پر ہے منافق ٹائپ کا۔ وہ کہے گا جی بس جو کچھ لوگ کہتے تھے میں کہہ دیتا تھا، بس زیادہ نہیں جانتا۔ اوہ تو اسے نہیں جانتا؟ جی میں بس اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تھوڑا آئے گا سر میں پڑے گا، پریکٹس شروع، قیامت تک جاری۔ ایک اور بندہ اس بندے سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس کے لیے کیا کہا کرتا تھا۔ وہ اپنی نگاہوں کو اٹھائے گا، کہے گا سبحان اللہ، یہ میری محبتوں کا مرکز آ گیا، میری چاہتوں کا امین آ گیا۔ ما کنت تقول، تو کیا کہا کرتا تھا، یعنی کہ اب کیا کہتے ہو، تو کیا کہا کرتا تھا۔ اور آج ہر بندہ اپنے اندر دامن میں جھانک کے آج کیا کہتا ہے، جو آج کہتا ہے بلا تکلف وہ قبر میں وہی کہنا شروع کر دے گا۔ اور میں خدا کی قسم سے بڑے پیار سے کہتا ہوں، بڑی محبت سے کہتا ہوں، میں بڑے محبت اور پیار سے کہتا ہوں، آج ہم صبح و شام اللہ کے فضل و کرم سے ہم سرکار کے دو سرا کے گیت گاتے ہیں، حلالی ہے حلالی، اللہ کے فضل و کرم سے، جلالی ہے جلالی، حلالی ہے حلالی، اللہ کے فضل و کرم سے صبح و شام اس کے گیت گاتے ہیں۔ اور گائیں بھی کیوں نہ، زندہ کھائیے اوندہ گائیے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ہمارا تو لقمہ ہی مدینہ منورہ میں بنتا ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ یہاں جو لوگ یہاں کرتے ہیں، اور یہ ہمیں، میں تو یہ اس نظریے سے خدا کی قسم میرے بابا حضور فرمایا کرتے تھے، اور میں کہتے تھے کبھی لالچ نہ کرنا، یہ مجھے وسیع نصیحت فرماتے تھے، کبھی لالچ نہ کرنا۔ مولوی یہ سرکاری ملازم ہے، یہ سرکاری ملازم ہے، یہ مدینے والے کی سرکار کا ملازم ہے، سرکاری ملازم سرکار کا ملازم ہے، اور سرکار کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے اہلکار کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے، وہ جانتے ہیں، انہیں اطلاع ہے۔ جو محبوب اتنا جانتا ہو، اتنا جانتا ہو کہ وہاں پر آنے والی کل کی خبر عطا کر دیتا، اسے کیا کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ اور بندگان خدا جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہم تو اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا گاتے ہیں، اسی کے انداز کو سامنے رکھتے ہیں، اور یہ بندہ مومن کہے گا دیکھتے ہی یہ تو والدعا کے چہرے والا آ گیا، یہ تو واللیل کے زلفوں والا آ گیا، یہ تو ما زاغ البصر کے کاجل والا آ گیا، یہ تو ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین کی جھلک دیکھنے والا آ گیا، اور یہ تو وہ آ گیا جو چلتا تھا تو مدینے کی خاک کو بھی خاک شفا بنا کے رکھ دیتا تھا۔ تم پوچھتے کون آ گیا، یہ وہی آ گیا کہ جب اسے پسینہ آیا تو ام سلیم نے شیشی میں بند کرنا شروع کیا تھا، اور ام سلیم سے کہا کیا کر رہی ہو، ھذا عرقک نجعلہ فی بنا، حضور یہ آپ کا پسینہ مبارک شیشی میں جمع کر رہی ہو، جب میری سہیلیاں وہ میرے دوست آئیں، جب کبھی کسی بیاہ شادی کے موقع پر کوئی خوشبو لگائیں گی، گلاب لگا لیں گی، چمبیلی لگا لیں گی، حضور میں بھی نکال کر پسینہ مصطفیٰ لگا لوں گا۔ اس نے ساری ضرورتوں کو پورا کر دیا، باقی رہ کیا گیا۔ اور یہاں پر جب دین، اور میں اپنے بابا جی قبلہ کی بات بھی یہاں سناتا ہوں، شیخ میرے بابا جی مکہ میں یونیورسٹی میں، کنگ فیصل یونیورسٹی میں ایک خطبہ دے رہے تھے دین کے بارے میں۔ وہ ایک نوجوان نے کہا کہ عربی تھے کہ بزرگوں یہ بتائیں دین ہے کیا،
جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا اس کا لغوی معنی ہے، اس کا اصطلاحی معنی ہے، بابا جی اس طرف گئے ہی نہیں، سادہ سا جواب دیا، سادہ سا جواب دیا، کہا کہ بیٹا کیا تو نے کبھی کسی حاجی کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو رہتے ہی مکہ پاک میں ہیں، ہم تو روزانہ دیکھتے کہ حاجی لوگ جو ہے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور بابا جی نے فرمایا پھر سنو، یہ پکی کی بات ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے حاجی کو دیکھا؟ انہوں نے کہا جی دیکھا۔ فرمایا پھر سنو، الدین یطوف حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یطوف الحاج حول الکعبہ، جیسے حاجی کعبہ کا طواف کرتا ہے، پورے کا پورا دین میرے مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، یارو یہ ہے دین مکمل ہو گیا، لہذا اب اور کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کے آقا کے تشریف آوری سے پہلے ہر نبی کا دائرہ محدود تھا، ہر نبی کا دائرہ محدود تھا کہ 10 میل کے فاصلہ میں جتنے لوگ ہیں آپ ان کے نبی بن کر آئے۔ جو 10 میل سے آگے والے تھے ان کے بھی تو اپنا کوئی نبی چاہیے تھا، اللہ اگلے 10-20 میل کے لیے اور نبی بھیج دیتے، بھئی 100 میل ادھر بھی تو ہے، اللہ ان کے لیے بھی نبی بھیج دیتے۔ سب نبیوں کا دائرہ محدود تھا، سارے نبی آئے مگر ان کے دائرہ محدود، اور وہ بھی انسانوں تک، اور وہ بھی انسانوں تک تھا، ماننے والے انسان تھے مگر قربان جائیں مدینے والے آقا پر۔ انداز بدل گئے، پہلا عمل تو یہ ہوا کہ باقی نبی صرف انسانوں کے نبی بن کر آئے، اور آمنہ کے لال وہ پہلا اور آخری انداز تھا کہ سرکار دو سرا انسانوں کو بھی نبی بن کر آئے، جنوں کے نبی بن کر آئے، فرشتوں کے نبی بن کر آئے، حوران جنت کے نبی بن کر آئے، غلمان بھیس کے نبی بن کر آئے، حجر کے نبی بن کر آئے، شجر کے نبی بن کر آئے، اوج کے نبی بن کر آئے، حدید کے نبی بن کر آئے، بلندی اور پستی کے نبی بن کر آئے، اور آہوئے صحرا کے نبی بن کر آئے، بطن سمندر کی مچھلی کے نبی بن کر آئے، ہواؤں کے ترنم کے نبی بن کر آئے۔ اور یہ ایسا نبی تھا کہ کائنات کا پالنے والا رب ذوالجلال خود فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، اور چونٹی تو کہتے یہ تیرا نبی، اے ہوا تو کہتی ہے یہ میرا نبی، اے بلندی تم کہتی ہو یہ میرا نبی، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں یہ تیرا بھی نبی ہے، یہ میرا بھی نبی ہے۔ اور یہ نبی آئے تو سب کے لیے بن کر آئے، قل یا ایھا الرسول، اے نبی آپ اعلان فرمائیے، اور فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، محبوب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا، سب انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا، جو پہلے تھے ان کا بھی وہ بھی تو انسان تھے، جو آج ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، جو قبر میں جائیں گے وہ بھی تو انسان ہوں گے، جو حشر میں اٹھیں گے وہ بھی تو انسان ہوں گے۔ محبوب ہم نے تمہیں سارے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ ہر دور میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر دور کے انسان کے نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ رحم کی اپیل ہے نا، رحم کر دے، فضل کر دے، کرم کر دے، مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک دن سوچا تھوڑا سا مانگنے کا انداز بدلتا، اس دن انداز بدلا، اور دیکھیں سٹائل بدلا، اور بدلنے میں ذکر کیا کیا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد،
یا اللہ تو میری بات کا جواب ہی نہیں دیتا، تو میں تجھ سے آج اپنے طور پر نہیں مانگ رہا، میں تجھ سے محمد کے صدقے مانگ رہا ہوں۔ ہر دور کی ضرورت میرا مصطفیٰ، یا اللہ تجھ سے میں محمد کے صدقے مانگتا ہوں۔ پہلے اتنے دنوں سے رابطہ قائم کر رہے تھے، ہو نہیں رہا تھا، جب محمد کا نام سنا لب آدم پر آیا، اللہ جھٹ سے متوجہ ہوا۔ پہل باقی باتیں بعد یہ آدم مجھے یہ بتا، کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، تو نے کیسے پہچانا؟ میرا آمنہ کلال ہر زمانے کی ضرورت، تو نے کیسے پہچانا؟ عرض کی مولا لما خلقتنی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، ونفخت فی من روحک، پھر تو نے اپنی پھونک میرے وجود میں پھونکی، فرفعت راسی، میں نے سر کو بلند کیا، فنظرت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مولا میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا، ایک طرف تیرا نام لکھا تھا، ایک طرف محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ فعرفت انک لم تضف مع اسمک الا احب الخلق الیک، مولا مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہو سکتا، چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بڑا بندہ ہوگا کہ ادھر تو نے اپنا نام رکھا ہے، ادھر اس محبوب کا نام رکھا ہے۔ یا اللہ، یہ اللہ نے فرمایا صدقتا یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، اگر ترازو کے اندر، ترازو کے ایک پلڑے میں کائنات کو رکھ دو، جمادات کو رکھ دو، نباتات حیوانات کو رکھ دو، جن کو رکھ دو، بشر کو رکھ دو، ولی کو رکھ دو، غوث کو رکھ دو، کتب کو رکھ دو، ابدال کو رکھ دو، اور سارے نبیوں اور رسولوں کو رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں میرے اس محبوب کو رکھ دو، تو میرے محبوب کی عظمت کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ تو نے سچ کہا ہے، تو میرا محبوب ہر زمانے کی ضرورت رہا ہے۔ آدم صفی تھے، آدم صفی اللہ تھے، میرا مصطفیٰ ان کی ضرورت بنا ہوا تھا۔ نوح نجی اللہ تھے، میرا مصطفیٰ ان کی ضرورت بنا ہوا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ تھے، میرا مصطفیٰ ان کی ضرورت بنا ہوا تھا۔ اسماعیل ذبیح اللہ تھے، میرا مصطفیٰ ان کی ضرورت بنا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لآجد الریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میرا مصطفیٰ ان کی ضرورت بنا ہوا تھا۔ ادھر سے پیارے یوسف فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرا مصطفیٰ ان کی ضرورت بنا ہوا تھا۔ ادھر موسیٰ کلیم اللہ فرمایا جاتا ہے فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آؤ اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹے، میرا مصطفیٰ ان کی بھی ضرورت بنا ہوا تھا۔ عیسیٰ روح اللہ، میرے اللہ، آپ کی اماں کہتی میرے اللہ بھوک لگی ہے، فرمایا خُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مولا بھوک لگی ہوئی ہے، فرمایا اسے ہاتھ تو لگا، مولا یہ ہاتھ تو لگاؤں یہ خشک ہے، فرمایا میری بندی مریم ہاتھ تو لگا دے، حرام میں کر دوں گا، خواہش تو پیدا کر لے، اور کھجوریں لگا کر تیرے دامن میں گرا دوں گا۔ ہر طبقے کی ضرورت میرا مصطفیٰ تھا، میرا مصطفیٰ تھا۔ عیسیٰ روح اللہ انبیکم بما تاکلون بما تدخرون فی بیوتکم ابر الاکمہ والابرص واحجی الموتى باذن اللہ، میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندگی دیتا ہوں، نابیناؤں کو بینائی دیتا ہوں۔ آؤ یہاں پر یہ سارے کا سارا معاملہ کرتا ہوں، مگر میرا مصطفیٰ ان کی بھی ضرورت تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شایع علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جب وحی بھیجی تو فرمایا اے شایع انی باعث نبیا امیا افتح بہ آذانا صما وقلوبا غلفا وأعینا عمیا وأهدی بہ من بعد الدلالہ وأعلم بہ بعد الجہالہ
بأرفع به بعد الخمولة وأسمي به بعد النكرة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب بأهواء متشتتة بأقوام مختلفة. اے شایا میں اپنا ایسا نبی بھیج رہا ہوں صدقہ اس کا ہوگا نابیناؤں کو بینائی عطا کر، صدقہ اس کا ہوگا میں بہروں کی سماعت کو بحال کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا میں جاہلوں کو علم دے دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا بھولے بھٹکوں کو راستہ عطا کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا گم گشتگان راہ کو راہ ہدایت نصیب کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا وہ دنیا کے اندر وہ دنیا کے پچھے ہوئے بندوں کو میں سرخرو کر دوں گا. اور ہوا بھی ایسا ہی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب لوگ کلمہ پڑھتے موسیٰ کا کلمہ پڑھتے، جب ان کا کوئی کام اڑ جایا کرتا تھا تو نام میرے مصطفیٰ کے زلفوں کا لیا کرتے، کام اڑ جایا کرتا تو رخ مصطفیٰ کا تذکرہ کیا کرتے، کام ان کا پھنس جایا کرتا تو بددعا کے چہرے والے کا تذکرہ کیا کرتے. قرآن فرماتا ہے کہ جب انہیں کوئی کام پڑ جاتا تو تذکرہ جب کرتے آمنہ کے لال کا، اللہ رب العزت ان کی زبانوں سے سرور کونین کا تذکرہ سنا کرتا تو ان کی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا تھا. میرا مصطفیٰ ہر زمانے کی ضرورت رہا. نبینا صحابی آئے تھے، عثمان بن حنیف اس کے راوی ہیں. رجال کو دیکھیں، ہر محکمے کا بندہ سنے. حضور آنکھوں کا طلبگار اور ذہن میں رہے کہ میرا مصطفیٰ ہر زمانے کی حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر زمانے کی حاجت کو پورا کرتا ہے. اور کوئی نبی اور تو تب آئے نا کہ کوئی زمانہ اس کی دسترس سے رہ گیا ہو. ابھی مجھ سے پہلے ایک ناشی پڑھ رہے تھے، وہ یہی کہ یہاں پر جتنی بھی حدود ہیں میرے مصطفیٰ جو ہیں ان حدود سے بھی آگے ہیں. حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. تو یہ جاننے کا انداز ذرا غور کریں. حضور آنکھوں کا طلبگار، کائنات کے آقا نے فرمایا صبر سے کام لے. حضور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا. فرمایا جاؤ جا کر وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل بہترین طریقے سے پڑھو اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگو. جانے لگے، رک گئے. مولا دعائیں تو ابھی تک مانگتا رہا ہوں، سنوائی نہیں ہوئی. فرمایا کہ پہلے تم مانگا کرتے تھے، اب تیری دعاؤں میں میں تیرے ساتھ ہوں. فرمایا تمہیں سکھاتا میں ہوں، مانگنا تم نے ہے، سکھاتا میں ہوں. پہلے کی طرح نہ مانگنا، اب جا کر جو کہنا اللہم انی اسألکا واتوجہ الیکا بنبیکا نبی الرحمتی ویا محمد قد توجہت بکا الاللہ تعالی فتقضی لی حاجتی فشفعہ فیا. پہلے کی طرح نہ مانگنا، اب جا کر یوں کہنا مولا دروازہ تیرا ہے، ہاتھ میرے ہیں اور وسیلہ تیرے مصطفیٰ کا لے کر. اور حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں واللہ ما طال بنا الکلام ولا تفرقنا جاء رجل. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی، وہی شخص واپس آیا. ہم نے دیکھا سارے کا سارا ویسا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ جب گیا تھا نابینا تھا. واسطہ مصطفیٰ دے کر دعا مانگ کے آیا ہے تو رب نے بینائی کو بحال کر دیا تھا. میرا مصطفیٰ ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک عربی آئے، تفسیر مدارک، ایک عربی آئے، اس نے اپنے آپ کو قبر مصطفیٰ کے ساتھ لٹا دیا اور عرض کرنے لگا حضور قلتا فسمعنا. حضور آپ فرماتے رہے، ہم سنتے رہے. فَفِيمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. حضور ہم یہ سنا، اللہ فرماتا ہے جب کوئی دشمن، کوئی شخص اپنی جان کے ساتھ دشمنی کر لیتا ہے، ظلم کر لیتا ہے، اور پھر وہ آ جاتا ہے دروازہ مصطفیٰ پہ، آ جاتا ہے
دربار عالیہ پہ، اور یہاں آ کر کہتا ہے کہ حضور میں رب سے معافی چاہتا ہوں اور میرا مصطفیٰ بھی سفارش کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ، فَنُودِيَ مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غُفِرَ لَكَ، سرکار سے رہا نہ گیا۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ رحم کر دے، بات ادھر کر رہا ہے، اور عرض کہتا ہے حضور سفارش کر دیں۔ فَنُودِيَ مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غُفِرَ لَكَ، قبر مصطفیٰ سے آواز آتی ہے او آنے والے، او آنے والے، تیرے جتنے بھی گناہ ہیں جب میں تیرا نبی ہو کر اعلان کرتا ہوں سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ عجیب بات یہی ہے کہ کائنات کے آقا ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ قبر کے اندر جیسے میں نے پہلے عرض کیا، قبر کے اندر بھی جب سرکار دو سرا کو پہچان لیتا ہے موج ہی موج ہے، ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ اور پہلے تو نبی کے بعد ایک نبی اس لیے آ جاتے تھے کہ وہاں پر اگلے زمانے کی ضرورت اور ہوتی تھی، وہ نبی اس ضرورت کو پورا کیا کرتے، مگر یہ آمنہ کے لال ہیں، ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پر بھی تو ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ صحیح روایات کو اٹھاؤ، کیا رب نہیں فرمائے گا ارفع راسک، محبوب ذرا سر کو اٹھاؤ نا، ارفع راسک فقل جسم اولاکا، اچھا بولو نا، سل توتا، مانگو نا، اشفع تشفع، سفارش کرو نا، قبول بھی تو میں نے کرنا ہے، تم مانگتے چلے جاؤ میں دیتا چلا جاؤں گا، اور وہاں بھی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ حدیث پاک لمبی اپنے مقام پر، وہاں بھی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ پر جب ضرورت کرنے والا، سب کی ضرورت پورے کرنے والا آمنہ کا لال آ گیا اور سب کا سانجا آ گیا، پتھروں کے قریب سے گزرتا ہے، حضور فرماتا ہے انی لعارف حاضرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، جب میں پتھروں کے قریب سے گزرا کرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ حضور سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گزرتے ان درختوں کا پہچانتا ہوں، جب سرکار دو سرا گزرا کرتے تو وہاں کے درخت بھی کائنات کے آقا کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کیا کرتے تھے۔ ہر زمانے کی ضرورت میرا مصطفیٰ، تو پھر کوئی اور نبی آ سکتا؟ ذرا میں آپ کے سینے پہ زور سے ذرا کہہ دیئے اور کوئی نبی آ سکتا؟ بخل اور کنجوسی کے بغیر کہہ دیجئے کہ اور نبی آ سکتا؟ محبت کے ساتھ کہہ دیجئے کہ اور نبی آ سکتا؟ کوئی اور نبی آ سکتا؟ کوئی اور نبی آ سکتا؟ ادھر ادھر نہ دے، کوئی اور نبی آ سکتا؟ کوئی اور نبی آ سکتا؟ کوئی اور نبی آ سکتا؟ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرا مصطفیٰ ہر زمانے کی ضرورت بن کے آیا، میرا نبی ہر زمانے کی ضرورت بن کے آیا۔ ذرا دیکھو جتنے نبی آئے، تیسری وجہ وہ سارے یکجہتی تھے، کسی کے دامن میں ایک ہیرا، کسی کے دامن میں 2 ہیرے، چلو کسی کے دامن میں 9 ہیرے، اس سے زیادہ نہیں، مگر آمنہ کا لال جلوہ فگن ہوا، جلوہ فگن ہوا۔ اب حال کیا ہے؟ سارے یکجہتی ہیں اور آمنہ کا لال ہمہ جہتی ہے۔ آپ ہمیں دیکھیے، سکندر اعظم کو دیکھو، عوامی حلقوں میں سے دیکھو، نپولین کو دیکھو، ہٹلر کو دیکھو، لوگ جانتے ہیں صرف ایک وجہ سے کہ یہ بہت بڑے جنگجو تھے۔ مہاتما بدھ کو دیکھو، لوگ جانتے ہیں کہ بہت بڑا عبادت گزار بندہ تھا۔ اشوک کو دیکھو، لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑا ریفارمر تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھنے پہ آؤ ذرا افلاطون کو دیکھو، لوگ کہتے ہیں جناب یہ افلاطون بہت بڑا وہ ایسے معانی کو پہچانتا تھا، بہت بڑا فلسفی تھا، وہاں پر منطق کا ماہر تھا۔ یکجہتی ہے، یکجہتی ہے۔ یارو ذرا غور تو کرو،
ذرا غور تو کرو، کوئی جنگ جوئی کا سامان لے کے آیا، کوئی امن کا سامان کون دے گا؟ کوئی یہاں پر کوئی شخص منطق اور فلسفہ لے کر آیا، وہ کوئی معقولات کو تو دو رہے، منقولات کو کون دے گا؟ تم ریاست کی بات کر رہے ہو، اس سیاست کے اصول کون سمجھائے گا؟ تم معیشت کی بات کر رہے ہو، تم بتاؤ کہ تمدن کا دستور کون بتائے گا؟ تم تمدن کی بات کر رہے ہو، بتاؤ تہذیب کے بارے میں کون کہے گا؟ جب سب طرف سے خاموشی ہوتی ہے کہ واقعتاً ہر بندہ ایک ایک چیز لے کر آیا، تو فرمایا محبوب وہ اور تھے، تو اور ہے، جتنے نبی بھیجے ان کا انداز اور تھا، تیرا انداز اور ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، اگر جب تیری باری آئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، مگر جب تیری باری آئی ہے سب کچھ سمیٹ کر تیری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ یار سب کچھ پہلے تو ایک کے بعد دوسرا نبی آئے، سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر ایک نبی کے جھولی میں ایک شے تھی، دوسری نہیں تھی، وہ دوسرا نبی دے گا۔ دوسرے نبی کے پاس ایک چیز ہے اور نہیں ہے، وہ تیسرا نبی دے گا۔ مگر یاد رکھنا اللہ رب العزت نے پہلے دن ہی وعدہ لے لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے وعدہ لے لیا کہ میرے نبیوں دیکھو تمہیں میں بہت کچھ دے رہا ہوں، تمہاری نبوتوں کے پرچم لہرا رہے ہوں گے، مگر جب تمہارے پاس ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آخر میں ثُمَّ تاقیب کے لیے، پھر جب تمہارے پاس، اور جب تک آدم ہے ثم ابھی تک تعقیب ہے، جب یحییٰ ہے ثم کی تعقیب ہے، جب موسیٰ ہے ابھی ثم کی تعقیب ہے، عیسیٰ ہے اب بھی ثم کی تعقیب ہے، اور یہاں پر یہ عیسیٰ روح اللہ آئے، فرمایا جب آ جائے تو پھر اپنی نبوتوں کے پرچم کو لپیٹ دینا اور سیدھے دامن مصطفیٰ میں حاضر ہو جانا، اور اس پر ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان لانا۔ اس کا مطلب سارے کے ساری تو اس کے گرویدہ ہیں، سارے اس کے گرویدہ ہیں، اور جب اس کے گرویدہ ہیں تو ایک کے بعد تو دوسرا اس لیے آتا تھا کہ ابھی ضرورت پڑتی تھی ہر دور کے اندر، اور اس نے تو سارے دوروں کی سارے ادوار کی ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ آج اب دیکھیے دنیا کتنی ترقی کر گئی، دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، مگر آج سادہ سے بندے سے، کسی سے عالم دین سے پوچھیں یہ مسئلہ کیسے ہے، وہ دیکھے گا کہ قرآن میں دیکھو، احادیث میں دیکھو، یہاں دیکھو، اجماع امت میں دیکھو، قیاس میں دیکھو، قیاس کے بعد وہ آگے بڑھے گا، وہ کہے گا دیکھو تو صحیح کہ یہاں پر اس کے بارے میں یہاں پر کوئی ظاہر کیا ہے، نص کیا ہے، مفسر کیا ہے، محکم کیا ہے، خفی کیا ہے، مشکل کیا ہے، متشابہ کیا ہے، وہ آئے گا، وہ سب چیزوں کو ڈھونڈ کر ایک فیصلہ نکالے گا، اور وہ کہے گا یہ میری کوشش کاوش نہیں ہے، یہ مدینے والے کا کرم ہو رہا ہے۔ یار وہ ہر زمانے کی ضرورت بن کر آئے، اور پھر دیکھیں ہم جہتی نبی بن کر آئے، ہم جہتی نبی بن کر آئے، دین مکمل ہو گیا، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کائنات کے آقا ساری کائنات کے نبی بن کر آئے، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، حضور علیہ السلام ہم جہتی بن کے آئے، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ اور ذرا جس کے بارے میں ہم اتنا بول رہے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے، اور ذرا مدینہ شریف چلتے ہیں، اس سے تو پوچھ لیں، اس سے تو پوچھیں، اس سے تو پوچھیں۔ اور یار ذرا غور کرنا، یہاں پر شیخ ابن تیمیہ کے ساتھ اختلاف تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، مگر بات بڑی زبردست لکھی۔ شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ، کوئی بھی قرآن مقدس کا، احادیث نبویہ کا، لو قضی لفظ فی القرآن بل احادیث، کوئی لفظ لکھا ہوا ہے
اور اسے بیان کر دے میرا مصطفیٰ، بیان کر دے میرا مصطفیٰ، اس کی تشریح کر دے آمینہ کا لال۔ لم یحتج الی اہل اللغت، کسی اہل لغت کی وہاں پر محتاجی نہیں رہ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمینہ کے لال، یہ بھی معاملہ ان کے گھر کا تھا، معاملہ ان کے گھر کا تھا، اور جن کے گھر کا معاملہ ہے جب گھر والا ہی وضاحت کر دیتا ہے تو کسی باہر والے کی کیا ضرورت؟ اور یہاں پر ضرورت ہوئی، آئیے وہ چند ایک روایات کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی باقاعدہ سیاست کیا کرتے تھے۔ شیخ آج کی مولوی سیاست میں آ جائے، انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، بڑا حسین کا خادم رہتا نہیں ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بڑا رہتا نہیں ہے۔ یار ذرا غور کرو، کیا بات، اور ادھر اللہ کے نبی کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، اللہ کے نبی باقاعدہ سیاست کیا کرتے تھے۔ اذا حلق نبی فخلفہ نبی آخر، اور جب ایک نبی چلے جاتے ان کی جگہ پر دوسرے نبی آ جاتے، اور سرکار فرماتے ہیں غیر انہ لا نبی بعدی، ایک کے بعد دوسرے نبی آتے رہے، مگر یاد رکھنا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا، اوپر کے ساتھ کوئی اور نبی آ سکتا، کنجوسی نہ کرو، کوئی اور نبی آ سکتا، اور نبی آ سکتا۔ ایک اور بات، یہ تو ہوگی سرکار دوسرا کائنات کے آقا، فرماتے ہیں کہ وہ پہلے نبی باقاعدہ سیاست کیا کرتے تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں حضور علیہ السلام نے حضور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نائب بنایا۔ ابھی میں جب اتنی بات کرتا ہوں تو بہت سے کچھ لوگ نعرہ لگانے، نعرہ حیدری کرتے ہوئے آگے بڑھ، میں نے کہا یار اگلی بات تو سن لو، اگلی بات تو سن لو، اس کا ہم کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ آمینہ کے لال جب جا رہے ہیں، جلوہ فگن ہو رہے ہیں غزوہ تبوک میں، فرمایا علی تم مدینہ منورہ میں میری نیابت کرو۔ حضرت علی تو روتے ہوئے آگے، حضور مجھے اتخلفنی فی النساء والصبیان، حضور عورتوں اور بچوں میں مجھے چھوڑ کر جائیں، حضور میں تلوار کا دھنی ہوں، میرا جوہر وہاں دیکھیں، نیزے بھالے کا جاننے والا ہوں، میرا کمال وہاں دیکھیں، آپ مجھے ان میں چھوڑ کر جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور میں ایک اور بات کر کے، ہم بھی علی کے ملنگ ہیں، ہم کیوں نہ ایسی بات کریں یارو، ذرا غور کر رہے ہیں، عجیب بات ہے، سرکار دوسرا نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے نہیں، دل میں خیال ہے قبلہ بدل جائے۔ اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، محبوب تیری چاہت کے مطابق ہم قبلہ بدل دیں گے جو تیری رضا ہے، ذرا غور کر، جو تیری رضا ہے اس کے مطابق قبلہ بدل دیں گے۔ اللہ جل جلالہ چاہتا ہے کہ محبوب جو تیری رضا ہے، آگے بڑھا کام،
سرکار دو سرائے ارشاد فرماتے ہیں اما تردا، اما تردا، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ اما تردا جس کا مطلب جو تیری رضا۔ اب ذرا غور کریں، اللہ فرمائے اے مدینے والے جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، اور ادھر آج آمنہ کا لال فرما رہے ہیں علی جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا جو علی کی رضا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی رضا ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کی رضا ہے وہ میرے خدا کی رضا ہے۔ لیکن یہاں ذرا سوچ لینا، جب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا نائب بنا کر گئے ہیں، دیکھا 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 اپنا نائب بنا کے گئے، تو میں کہتا ہوں ذرا دیکھو دیکھو زندگی کی آخری نماز کس نے پڑھائی، ذرا دیکھو دیکھو، ذرا غور کرو، اپنی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا کس نے کیا، کس کو کیا؟ اور یہ بھی ذرا تھوڑے سے لطف لے کر آگے بڑھتا ہوں، اللہ اکبر، نماز پڑھی، الجامع الصحیح البخاری، ادھر سے میرے مصطفیٰ نے دیکھا بائیں جانب جو لوگ حج پہ حاضر ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بائیں جانب وہ کاشانہ نبوت، تکبیر کہی گئی، صحابہ اکرام نے محسوس کیا تھوڑے سے پردے کی ہٹنے کی آواز آئی، دیوانے تو پہلے ہی دیوانے تو پہلے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، کہہ رہے تھے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ ادھر دیکھا فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ينظر الینا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم فهممنا ان نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب پردے ہٹنے کی آواز آئی صحابہ نے چہرے پھیر کر دیکھا، شاید کہ آمنہ کے لال آ رہے ہیں، ان کی نگاہیں رخ مصطفیٰ پر پڑی، ان کا خدا کی قسم اس سے پہلے لکھا ہوا قرآن دیکھا، چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن دیکھا، پتھر پہ لکھا ہوا قرآن دیکھا، ہم نے لکھا ہوا قرآن دیکھا پتوں پہ، شالوں پہ، کپڑوں پہ، مگر خدا کی قسم آج لکھا ہوا قرآن ہمیں چہرہ مصطفیٰ پہ نظر آ رہا تھا۔ اور جھوم جاؤ نہ بخل کرو، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور شہر میں کہا کرتا ہوں دیوانوں کی طرح سناؤ، دیوانوں کی طرح سنو۔ شہر کا میں سواب نہیں آتا جب تک بندہ دیوانہ نہ بنے اور سامنے والا سننے والا بھی دیوانہ اور دیوانہ۔ خدا کی قسم مجھے مزہ اس وقت آتا ہے اندر سے جو کچھ ہے نچنا تے گھنگڑ کا تھا، او شیخ نچنا تے گھنگڑ کا تھا، دیوانے اس کے ہوں، دیوانے اس کے ہوں، نام لے وہ اس کے ہوں، اور بے شرما جائے ہچکچاہٹ کیسی؟ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری غریب۔ یارو کائنات کیا کہا سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ یہ سرکار نے اپنے آخری لمحے میں جسے اپنا نائب بنایا وہ صدیق اکبر، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب فی غزوہ تبوک، غزوہ تبوک میں اپنا نائب بنایا، روتے ہوئے آ گئے۔ سرکار نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون
غیر انہ لا نبی بعدی، فرمایا دیکھو جیسے موسیٰ گئے تھے اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا کر، اسی طرح سے میں اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ جب موسیٰ واپس پلٹے تھے تو ان کے بھائی کو بھی رب ذوالجلال نے نبوت کا تاج عطا کر دیا، مگر اب کے فرق یہ ہے کہ نبوت کا تاج رب ذوالجلال نے مجھ مصطفیٰ کو عطا کر دیا، اب میرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا، اور کوئی نبی آ سکتا، اور کوئی نبی آ سکتا۔ اور یارو ذرا غور کریں، خود سرکار فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسے دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی، غور کریں کسی نبی کو نہیں دی۔ فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم، حضور فرماتے ہیں میں رب نے ذوالجلال نے گفتار کا ایسا طریقہ دیا ہے، ایک جملے میں میں کائنات کی وسعتوں کو سمو کے رکھ دیا، ایک بات۔ اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب اتنا دیا ہے دشمن اسلام کے ساتھ مقابلے کے لیے گھر سے چلتا ہوں، رب ذوالجلال میرا رعب اس کے سینے میں پہلے ہی بٹھا دیتا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات فرمائی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، پہلے لوگ مسلمان جب کافروں کا مال لوٹتے، کافر لوگ مسلمانوں کا مال لوٹ کر لے جاتے تو مسلمان کھاتے نہیں تھے، میدان میں لا کر رکھ دیتے، رب سے دعا کرتے کہ یا اللہ قبول کر لے، اگر آسمان سے بجلی آ جاتی اور اسے پسند کر دیتی، خوشی اور جشن منایا جاتا، ہمارا جہاد قبول ہے۔ خود نہیں کھاتے تھے، بجلی کھا جاتی تھی، مگر جب آمنہ کے لال جلوہ فکن ہوئے احلت لی الغنائم، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب جو مال تیرے پاس کافروں کا مال آ جاتا ہے میدان میں لا کر نہ رکھنا، اب کے بعد میں بجلی نہیں بھیجوں گا، تو کھا لے، تیرے غلام کھا لیں، تمہارا جہاد پھر بھی قبول ہو جائے۔ فرمایا کہ یہاں پر رب ذوالجلال نے میرے لیے بھیجا، اور فرمایا یاد رکھنا سب سے پہلے جوامع کلم، نصرت بالرعب، احلت لی الغنائم، اور پھر چوتھی بات عطا فرمائی کہ رب ذوالجلال نے ساری روئے زمین کو جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، پہلے لوگوں نے سجدہ کرنا ہوتا اپنے معبد میں جاتے، عبادت گاہ میں جاتے، عبادت گاہ سے پہلے کسی کا سجدہ قبول نہ کیا جاتا، مگر جب آمنہ کا لال آیا انداز قدرت بدل گیا، محبوب تو سجدہ مکے کی گلیوں میں کرے وہ بھی قبول ہوگا، تو مدینے کی گلیوں میں کرے وہ بھی قبول ہوگا، تو کوہساروں میں کرے، مرساروں میں کرے، تو جہاں بھی کرے گا تیرے ماننے والے جہاں بھی سجدہ ریز ہو جائیں گے، میں رب ذوالجلال اسے قبول کروں۔ اور پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، رب ذوالجلال نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے، سب انسانوں کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ الجامع صحیح البخاری کو اٹھائیے، خود سرکار فرماتے ہیں اُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، میں سب لوگوں کے لیے نبی بن کر آیا۔ الجامع صحیح المسلم کو اٹھائیے، اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، سرکار فرماتے ہیں صرف انسان نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی بنا کر مجھے بھیجا گیا۔ اور آخری بات فرمائی وَخُتِمَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ، رب ذوالجلال نے مجھ پر نبوت کا اختتام کر دیا۔ یہاں پر خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان جملوں کی وضاحت فرما رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ میرا مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین ہے، یہ میرا رسول ہے، اور خاتم النبیین ختم نبوت کا تاج
اس کی پیشانی پر سجا دیا. اس کا مطلب اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. دیکھیے یہاں پر بہت سے اور بھی وجوہات ہیں کہ اور کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں. سائنٹیفک طریقے سے، قانونی طریقہ سے، سائنسی انداز میں نبی نہیں آ سکتا. بھئی ضرورت تو تب پڑتی ہے کہ ضرورت ہو تو صحیح. نبی تب آئے کوئی ضرورت تو پڑے صحیح. اور اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن مقدس کو تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا میں نے اسے بیان بنا دیا. ہر چیز اس میں موجود ہے. دیکھنے والی آنکھ ہو صحیح، اعتبار کرنے والی نظر ہو صحیح، سب کچھ مل جاتا ہے. آؤ آج عہد کریں. اور یہ مجھے راستے میں عزیز بیٹے مولانا حافظ علی عمران نے یاد کروایا. جی آپ جب انہوں نے فرمایا نا کہ ہاں یہ مضمون بڑا اچھا ہونا چاہیے، اور مجھے ایک پرانی بات بھی یاد کر دی. میں نے کہا یاد رکھنا، آج بھی میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں، آنے والے وقت میں جو پالا پڑھنا ہے، یہ مسلک بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے. یہ دیکھ لینا، ایک طبقے سے پالا پڑھنے والا ہے جسے مرزئی کہا جاتا ہے، جسے قادیانی کہا جاتا ہے. اس قادیانی کے لیے آج سے تیاری کرو، آج سے تیاری کرو. ہماری تیاریاں کچھ اور ہیں، وہ اپنے محاذ پر ہیں، ٹھیک ہیں. یہ رجال میں سے صحیح ہے یا نہیں ہے اپنی جگہ پر، اس کی سند کیسی ہے کوئی شک نہیں. مگر آج اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بین الاقوامی سطح پر جس کے ساتھ ہمیں مقابلہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ مرزئی ہے، وہ قادیانی ہے. وہ قادیان کا وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ اس کے خلاف آج جو کچھ مواد ہو سکتا ہے جمع کر لو. میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں آپ کی بات پر اپنی بات کو مکمل کر دوں گا. بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر کائنات کی آقا کی زیارت کی. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، بابا جی قبلہ سے ہم نے پوچھا، شاید آپ صاحب کو بھی یاد ہو، کہ بابا جی کتنی مرتبہ سرکار نے نوازا. فرمایا پہلے تو میں لکھ لیا کرتا تھا، آج سرکار نے نوازا، آج نوازا، آج اس تاریخ کو، اس تاریخ کو. مگر پھر اتنا کرم ہوا کہ ایک ایک دن میں کئی مرتبہ سرفرازیاں عطا ہو. پھر میں نے لکھنے بھائی فرماتے پھر میں نے لکھنا بھی چھوڑ دیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی زیارت کی تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے چہرے پر وہ ناخوشگواری کے اثرات ہیں، اور آپ نے ایک رومال اپنی ناک پر رکھا. ہم بڑے حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ ایک جنازہ گزر رہا تھا. ابھی فرماتے ہیں کہ جب پوچھا کہ حضور یہ کیا وجہ ہے، آپ کو آپ کے رخ طابہ پر ناگواری کے اظہار ہے، کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ غلام محمد قادیانی کا جنازہ. غلام محمد قادیانی مرزئی جو نبوت کا دعوے دار ہے، یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، میں اظہار نفرت اس سے کر رہا ہوں. یہ بابا جی قبلہ میں آپ نے اپنا خواب جس سے مر رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میرے روپ اختیار نہیں کر سکتا. تو اس لیے آج جو ہمیں زیادہ ضرورت ہے، یہ جو میں نے عرض کیا یہ ایک پہلو ہے دینی اعتبار سے، کچھ اس کے پہلو ہیں اس کے دعووں کے اعتبار سے، پھر اس کے پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلے کے اعتبار سے استدلالات ہیں، یہ مختلف اس کے پہلو. آج ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور شیخ جلالی کو اس سے بھی زیادہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.